اب ہم بات کرنا چاہیں گے جی ایک ایسے ایشو پہ جو آپ کے اور ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جی کہ ہر ہفتے یا میں کہوں گی ڈیلی کی بنیاد پہ، چلیں ہم اس کو ویکلی ڈیٹا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ویکلی بات کر لیں، ہر ہفتے ہم کتنا جو پلاسٹک ہے وہ انٹیک اس کا کر لیتے ہیں، یعنی ہم اسے کھانے کی صورت میں نگل لیتے ہیں۔ یہ تعداد اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو جی آپ کو پتہ چلے گا، سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ رفتار ہمارے پلاسٹک نگلنے کی یہ ہے کہ کچھ مہینوں میں انتہائی پلاسٹک کے جس سے چھوٹا ایک کریڈٹ کارڈ بن جائے، اتنا پلاسٹک جو ہے ہم ایک ہفتے میں کھا جاتے ہیں۔ تو ماہرین جو بتاتے ہیں جی کہ مائکرو پلاسٹک ذرات جی فضا میں تیرتے ہیں تو ہم اپنے سانس کے ذریعے جی انہیل کر لیتے ہیں، ساتھ ہی جس برتن میں ہم کھانا گرم کرتے ہیں اگر وہ پلاسٹک کا ہے تو اس کے تھرو ہمارے کھانے کے ذریعے اس کا انٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پلاسٹک جو ہے وہ کتنی ڈینجرس ہے۔ جی بالکل، تو یہ جو نینو پلاسٹک یا جو مائکرو پلاسٹک کی ہم ذرات کی بات کریں یہ آپ کے کھانے میں ایڈ ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی وہ پلاسٹک جو آپ جا کے بیچز پر پھینکتے ہیں وہ اب آپ کی فوڈ چین میں شامل ہو چکا ہے، تو آپ وہاں سے بھی پلاسٹک کنزیوم کریں ٹو سم ایکسٹینٹ، اور ہم یہاں سے بھی پلاسٹک کنزیوم کریں۔ آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ، ہم کیوں پلاسٹک کو نہیں بین کر پا رہے ابھی تک مکمل طور پر۔ لیکن کیا احتیاط کریں؟ سوال یہ ہے پلاسٹک کا جتنا گھروں میں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے پلاسٹک کی بوٹل میں آ رہا ہے، آپ کے گھر میں جو کھانا آپ باہر سے آرڈر کر رہے ہیں وہ پلاسٹک کے کنٹینر میں آ رہا ہے، تو کیسے کیا کریں؟ دنیا میں بھائی بیمبو بوٹلز آ گئی ہیں، دنیا میں آئرن بوٹلز لوگ یوز کرتے ہیں، بٹ دین اگین بات چلیں جی تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل اسٹڈیز ڈاکٹر وقار احمد صاحب موجود۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقار۔ از اٹ ٹرو کہ ہم ایک ہفتے میں اتنا پلاسٹک جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ جی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بڑی مقدار میں ہم جو ہے وہ مائکرو پلاسٹک کنزیوم کر رہے ہیں، اور مائکرو پلاسٹک کے اس کے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ سالانہ 40 سے 50 ہزار مائکرو پارٹیکلز جو ہے ہم فوڈ کے ذریعے صرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے؟ مائکرو پلاسٹک جو ہے بہت ہی باریک جو ہے وہ پلاسٹک کے ذرات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آنکھ سے دکھائی دے۔ مائکرو کا لفظ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ کتنے وہ باریک، یعنی وہ مائکرو میٹر کے رینج میں وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، تو یہ بہت باریک ذرات ہوتے ہیں، اور یہ مختلف یعنی انوائرمنٹ کے جو ہے وہ انوائرمنٹ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا کیوں پھیلے ہوئے ہیں؟ کہ اس کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو ریزن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی مائکرو پلاسٹک جا رہا ہے انوائرمنٹ میں، اور جیسے کہ فیس واش کے ذریعے، فیس واش میں مائکرو پلاسٹک کے بیڈز ہوتے ہیں، اگر آپ نے فیشل اسکرب کیا ہو تو آپ کو کچھ محسوس ہوگا ذرات اس کے جو کلینزنگ کا پروسیس کرتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے اتنے سارے انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے، اس میں پلاسٹک تو کہیں نہیں لکھا، وہ لکھتے نہیں ہیں اس میں، کیا بڑا فینسی نام ہے اس کا کوئی؟ جی نہیں، وہ اس پہ لکھتے مینشن نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں مائکرو پلاسٹک شامل ہوتے ہیں جو کلینزنگ کا پروسیس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیبل سالٹ میں مائکرو پلاسٹک آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں جس کے اندر مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تو ڈائریکٹلی مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ جہاں استعمال ہوا، آپ نے اس کو واش کیا اور وہ ڈرین کے ذریعے چلا گیا سمندر میں یا آپ کی کسی اور جگہ پہ انوائرمنٹ میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر سورسز یہ ہیں کہ جو پلاسٹک کا پولوشن جو ہم کچرا پلاسٹک کا پھینکتے ہیں، وہ پلاسٹک اس میں سے بھی ذرات جو ہے وہ نکلتے ہیں، مائکروسکوپک اس میں سے بھی پلاسٹک کے ذرات نکلتے ہیں، اور وہ سمندر میں بھی، آپ کی سوائل میں بھی، آپ کی مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ وہ جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں سے پھر وہ ہمارے خوراک میں آتے ہیں، اور یا ہمارے پانی میں، یا دیگر جو سورسز ہیں، ایون ہوا میں بھی اس کے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ تو بہت آگے کی بات آپ کہہ رہے ہیں، پہلے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہیں نا، ہم تو اس میں پانی پی رہے ہیں، ہم اس میں کھانا گرم کر رہے ہیں، شاپنگ بیگ میں اسی میں کھانے کی پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ بہت امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کی گئی، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا لائف اسٹائل چینج ہوا ہے گزشتہ آپ 10-20 سالوں میں، آپ دیکھیں جس تیزی سے ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہوا ہے۔ پہلے جو ہے وہ آپ کسی دکان پہ جاتے تھے چائے پینے کسی جگہ پہ، تو وہ آپ کو اس طرح کے کپ ملتے تھے شیشے کے، یا وہ کلے کے جو چائنا کلے کے کپ، مٹی کے جو ہوتے، وہ جو ہے اب ہر جگہ آپ دیکھیں گے اسٹائروفوم ہے۔ اسٹائروفوم تو پلاسٹک سے بھی ایک سٹیپ اور آگے جو ہے خطرناک چیز ہے، جو کہ اب زیادہ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک ہر چیز میں آپ کو فوڈ کنٹینر پلاسٹک کے مل رہے ہیں یا اسٹائروفوم کے مل رہے ہیں، جو اب وائٹ تھرموکول جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے سفید،
اس میں سب سے زیادہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، وہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ اب ہم نے اپنے آسانی کے لیے ڈسپوزیبل اور ون ٹائم یوز کی جو پلاسٹک ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اگر جب تک ہم اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، جب تک عام لوگ اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، آپ اگر کسی جگہ پہ کیفے میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں ہمیں یہ کپ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ پراپر کپ آپ دیں جس میں ہم چائے پئیں گے، ٹھیک ہے. یا کوئی چیز خرید رہے ہیں تو شاپ سے، تو وہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں. اب بٹ یہ تو پھر بات وہی ہو گئی نا، یہ تو دوسرے سے ایکسپیکٹ کرنے والی بات ہے. انڈیویجولی ہم اگر اپنی بات کریں، اپنے ہاؤس ہولڈس کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ پینے کا پانی ہے وہ پلاسٹک کی بوتل میں آ رہا ہے، ہم میلامائن کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، اسی میں گرم کر رہے ہیں. اگر باہر سے تندور کی روٹی بھی آئے تو وہ پلاسٹک کی تھیلی میں آ رہی ہے. اچھا پھر جس ہاٹ پاٹ پہ وہ روٹی رکھ رہے ہیں وہ بھی پلاسٹک کا ہے جی، جس میں نکال رہے ہیں وہ جو جس کو چنگیر کہتے ہیں ہمارے اس والی سائڈ پہ، تو وہ پلاسٹک کی ہے. گرم گرم روٹی اس کے اوپر آ رہی. تو یہ تو پھر ابھی پہلے ہمیں انڈیویجول اسٹیپس لینے پڑیں گے، گھر سے شروع کرنا پڑے گا، پھر جا کے کسی کو کہیں گے ریسٹورینٹ والے کو کہ بھائی آپ کب چینج کریں. بالکل کیسے کریں لوگوں کو. دیکھیے ہمارے پاس جو ہمارا لائف اسٹائل جو اوریجنلی تھا نا پہلے، وہ اس میں پلاسٹک کا تو استعمال بہت کم تھا. آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو پلاسٹک کا استعمال تو بہت کم تھا. لوگ کپڑے کے تھیلے استعمال کرتے تھے. کیوں نہیں اب ہم کپڑے کا تھیلا لے کے جاتے ہیں. رومال کا استعمال ہوتا تھا، اب ٹیشو آ گیا ہے. تو یہ ہم ڈسپوزیبل سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، ڈسپوزیبل لائف اسٹائل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب تک اپنا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں کریں گے. اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ہے، کچھ جو برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنا جب بیگ دیتے ہیں تو وہ اماؤنٹ چارج کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے لوگ بھلے 10,000 کی شاپنگ کریں، وہ 30 روپے کا بیگ ان سے نہیں لیا جاتا. تو یہ جو پلاسٹک کی تھیلیز ہیں اس کے اوپر بھی پیسے لگانے چاہیے. پھر لوگ خود بخود جو ہے نا، جہاں پیسہ نکلنا ہوتا ہے نا، لوگ ذرا پھر ہاتھ روک لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہو سکتی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے. ابھی کل ہی کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک بڑے چین آف اسٹورز ہیں کراچی میں. وہاں میں گیا، جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں، وہاں میں گیا تو ادھر جو ہے وہ اب دوبارہ پہلے انہوں نے یہ کپڑے والے تھیلے استعمال کر رہے تھے وہ، اور اب دوبارہ انہوں نے پلاسٹک کی تھیلیوں پہ آ گئے. تو میں نے اس سے کاؤنٹر پہ پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تم دوبارہ اس پہ کیوں آ گئے؟ تو پہلے صحیح تھا. تو کہہ رہے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے 10 یا 20 روپے کیوں دیں تھیلی کے. تو صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ تو بتائیں کہ پلاسٹک کنزیوم کرنا یہ کتنا کینسرس ہے، جو کینسر کی وبا اتنی پھیل رہی ہے نوجوانوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں. اس کے ذرا سائیڈ ایفیکٹس تو بتائیں ہمارے ویورز کو. بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ پلاسٹک کے جو استعمال ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب کینسر بہت کامن ہو چکا ہے. اس میں سے ایک کمپاؤنڈ نکلتا ہے بسنول اے ہے. اس کے علاوہ دیگر کمپاؤنڈز ہیں، خطرناک کیمیکلز ہیں یا میٹلز ہیں جو کہ مائکرو پلاسٹک سے خارج ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں مائکرو پلاسٹک جاتا ہے، وہاں پر یہ خطرناک کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، اور ان خطرناک کیمیکل سے پھر جو ہے مختلف ڈیزیزز جو ہے وہ ہو رہی ہیں، جس میں کینسر سر فہرست ہے، ریپروڈکٹیو ڈس آرڈرز ہیں، ہارمونل ڈسٹربنسز ہیں، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے. یہ تمام چیزیں جو اس سے لنکڈ ہیں، اور ریسرچ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس مائکرو پلاسٹک یا پلاسٹک کے استعمال سے جو ہے وہ لنکڈ ہے. یہ اور یہ آپ کی باڈی میں رہے گا جب تک آپ آخری سانس تک، یہ کہیں نہیں جانا. پلاسٹک نے یہ ڈفرینٹ فارم میں آپ کی باڈی میں اسٹور ہوتا رہے گا. اس میں دو چیزیں ہیں کہ جو ہم انجسٹ کرتے ہیں فوڈ کی فارم میں، اس میں سے بڑی مقدار جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے فیسز میں، اور لیکن جو کچھ مقدار ہے وہ ہماری باڈی میں ایبزارب بھی ہوتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جو ایبزارب ہو جاتی ہے باڈی میں، پھر اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اتنی اویئرنیس دینے کے بعد بھی کیوں لوگ اس لائف سٹائل پہ نہیں جا رہے جو پچھلے ہم کوئی 20-25 سال پہلے دیکھتے تھے، جب کانچ کے برتن کے علاوہ لوگ اسٹیل کے برتن یوز کیا کرتے تھے، تانبے کے برتن یوز کیا کرتے تھے. ان میں جی گلاس بھی وہی ہوتے تھے، پلیٹس بھی وہی ہوتی تھی، چمچ بھی وہی ہوتے تھے. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جی سلیکون والے جو اسپیچولا ہوتے ہیں وہ آ گئے ہیں. تو آپ اس لائف سٹائل کی طرف جانے میں ہمیں کیا مطلب، کیوں؟ ہم نے اپنی سہولت دیکھ لی ہے نا، پلاسٹک کا برتن پھینک دو، دھو دو، ٹوٹے گا نہیں، یہ والی چیزیں دیکھ لی ہم نے. لوگ پہلے تو یہ تھا کہ جو پکنک پہ جاتے تھے صرف اس وقت پلاسٹک کے برتن لے جاتے تھے اور وہیں پھینک کے آ جاتے تھے. اب اسٹیپ اور آگے بڑھ گیا، اب لوگ دعوتوں میں بھی پلاسٹک کے برتن استعمال کر رہے ہیں، اور وہ پلاسٹک ویسے ہی پھینک کہ کون دھوئے گا برتن. چلو تو یہ اب بیسیکلی لوگ آسانی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ کہ لوگ ابھی تک اس چیز سے موٹیویٹ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اویئرنیس کا بھی کمی ہے اور موٹیویشن کی بھی کمی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں.
اور اب دیکھیے نا کہ ہر فیملی میں آپ کو لوگوں کو مل رہے ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں. ہر فیملی, پہلے یہ چیز بہت ان کامن تھی, بہت ریئر تھی, اب یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو جب تک اس کے جو ہے وہ اثرات کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کو اس بات کی آگاہی نہیں ہوگی کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کے بچوں کی صحت کے لیے, ہر چیز کے لیے, تو پھر آپ کیسے اس کی طرف جو ہے اس کو کٹ ڈاؤن کریں گے. دوسرے یہ سستا بھی ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ اسے خرید لیتے ہیں کہ خراب ہوگا تو دوبارہ لے آئیں گے, لیکن کانچ کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیسے اسٹیل کا برتن استعمال کر لیں, وہ دیر پا بھی ہوتا ہے, صحیح سے دھل بھی جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے بہت کچھ کرنا ہے اپنے اینڈ پر, تبھی اس پلاسٹک کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار احمد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تھینک یو. عام زبان میں, صاف آسانی زبان میں اگر آپ کو کہوں تو وہ ڈونگے ہوتے تھے نا, جو اسٹیل کے ڈونگے, ان پر واپس آ جائیں, وہ بیسٹ ہے. کانچ بھی چھوڑیں آپ, وہ جو اسٹیل کا ہوتا تھا نا, وہ اتنا بڑا گلاس اور وہ والے جو چمچ, اس میں آپ پانی پیے نا تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اچھا, آپ مٹی کے مٹکے میں اگر پانی پیئیں, اس کے گلاس سے پانی پیئیں, اس کا بھی وہ ٹھنڈا بھی رہتا ہے اور اس کا بھی ایک اس موسم میں تو بھائی فریج میں بہت ٹھنڈا پانی ہو رہا ہے تو اچھا ہے آپ مٹکا رکھ لیں.